نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد احسان، جس کی توفیق سے آج ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نہایتی محترم شخصیت، زینت محفل، حسن محفل، محترم المقام پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت پیر گول بادشاہ سرکار، آستانہ عالیہ سالک آباد شریف، اور کثیر تعداد میں اس محفل کی رونق کرنے والے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اب میں نام لینا شروع کروں گا تو زیادہ وقت لگے گا کیونکہ تعداد زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کثیر تعداد میں ہیں، بالخصوص محترم محمد عاصم نواز قادری صاحب جیلم سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اس محفل کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ بارونق کیا ہے، اور میزبان محفل محترم المقام بزرگ شخصیت محترم ماما نور الرحمن صاحب اور ان کے ابنائے محترمین، اور بالخصوص حافظ نزاکت علی صاحب اور ان کے جملہ معاونین اہل محلہ، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رہے کہ دو کام ایسے ہیں جو کبھی بھی رد نہیں ہوتے۔ میں پوری اپنی علمی قوت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اور دلائل کی قوت سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ دو کام ایسے ہیں جو کبھی کسی صورت میں رد نہیں ہوتے۔
بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، اور اللہ پاک جل جلالہ کی شان رحمت اس قدر جوش کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ پاک پھر کرنے والوں میں تمیز نہیں کرتا کہ اس کا فاعل کون ہے۔ اللہ پاک فعل کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے، عامل اور فاعل کے اندر کوئی تمیز نہیں کی جاتی۔ ویسے تو ہے نا کہ عمل صرف مسلمان کا قبول ہوتا ہے، عمل عبادت مومن کی قبول ہوتی ہے، لیکن یہ جو دو کام میں آپ کو بتانے والا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ پاک فیل کرنے والے کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کر کون رہا ہے۔ اس بات کی تمیز نہیں کی جاتی کہ اس کا فاعل، اس کا عامل مومن ہے یا کافر ہے۔ اس فعل کا جو بھی فاعل ہوتا ہے اللہ پاک فاعل کی طرف نہیں دیکھتا، عمل کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتا، وہ صرف عمل کو دیکھتا ہے اور عمل کو دیکھ کر فاعل اور عامل کو جزا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دو کام ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتے، چاہے اس کا فاعل، تھوڑی سی آج میں علمی گفتگو کروں گا تو دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس کا فاعل چاہے وہ ارادتاً عمل کرے، سہون کرے، حالت ایمان کے اندر کرے یا حالت کفر کے اندر کرے، جس حال کے اندر، جس کیفیت کے اندر وہ عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کا عمل بہر صورت قبول فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنی شان والے دو عمل کون سے ہیں جو ہر صورت قبول ہوتے ہیں اور اللہ پاک جل جلالہ فاعل میں تمیز نہیں کرتا کہ اس کا فاعل مسلم ہے نان مسلم ہے، اس کا فاعل ارادتاً کر رہا ہے یا سہون کر رہا ہے، جس حال میں بھی کر رہا ہے اللہ پاک اس کے عمل کو قبول کر رہا ہے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ جس نے بھی محمد کے اوپر درود پڑھ لیا اللہ پاک اس کا عمل قبول فرماتا ہے۔ جس نے بھی اس کے حبیب کے اوپر درود پڑھ لیا اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو نہیں دیکھتا کہ پڑھنے والا مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ارادتاً پڑھ رہا ہے یا سہون پڑھ رہا ہے، جس حال کے اندر بھی جس نے بھول کر بھی حضور کے اوپر درود پڑھ دیا، حضور کی نعت پڑھ لی، اللہ پاک اس کے اس عمل کو رائے گاں نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اس کا عمل رائے گاں نہیں ہونے دیتا، اللہ پاک اس کا عمل قبول فرماتا ہے، اسے دنیا کے اندر بھی جزا عطا فرماتا ہے اور چلا جائے تو تب بھی قبر کے اندر بھی اسے جزا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام کون سا ہے کہ فاعل کے اندر تمیز نہیں، عمل ہر صورت قبول ہوتا ہے۔ پہلا مصطفیٰ کا درود ہے، دوسرا محمد کا میلاد ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد ہے، جس نے بھی بنا دیا، چاہے کوئی محمد بن عبداللہ سمجھ کے بنائے یا محمد رسول اللہ سمجھ کے بنائے، وہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ اس کا عمل رد نہیں کرتا۔ ارے ابو لہب سے بڑا بھی کوئی کافر ہے؟ ابو لہب سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے جس کی مذمت کے اندر قرآن کی سورت نازل ہوئی؟ اتنا پکا کافر ہے، اس کی مذمت کے اندر قرآن کی سورت نازل ہوئی، جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے صرف حضور جب دنیا پر آئے تھے تو اس نے صرف محمد بن عبداللہ سمجھ کے خوشی منائی تھی۔ اللہ اس نے
محمد بن عبداللہ بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی. ادھر سے آواز آئی ہے بس ہمارا وعدہ ہے جس نے مصطفیٰ کا میلاد منا لیا، جس حال کے اندر بھی منا لیا، ہم اس کا عمل کبھی رد نہیں کریں گے. اللہ، اس کا عمل کبھی رد نہیں کیا جاتا. تو یہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو آقا کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے جو حضور کی محبت میں آ کر حضور کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں. اب میں اپنا مضمون شروع کرتا ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کا جو پہلا لفظ ہے النبی، اسی پہ بات کرتے ہیں کہ لفظ نبی، اس کے لطائف اور معارف کیا ہیں. جس آدمی کو اس کے لطائف اور معارف سمجھا جاتے ہیں وہ کبھی کسی موڑ پہ بھی باہر نہیں کھاتا. بہت سی چیزیں اس کی حل ہو جاتی ہیں، بہت سے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں. پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نبی اور ان نبی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. یہ آخری سٹیپ ہے اس گفتگو کا. سب سے پہلا کہ نبی کا وصف کیا ہے. تو یاد رکھیے نبی کا وصف یہ ہے کہ نبی مخبر ہوتا ہے. نبی کا وصف کیا ہے کہ نبی مخبر ہوتا ہے. تھوڑی سی بات کو آپ سمجھیں گے تو آگے جا کے آسانی ہو جائے گا. نبی مخبر ہوتا ہے. مخبر کہتے ہیں جو خبریں دینے والا ہو. مخبر کہتے ہیں جو خبریں دینے والا ہو، خبریں سنانے والا ہو. اور خبریں وہی سناتا ہے جو باخبر ہوتا ہے. خبریں وہی سناتا ہے جو باخبر ہوتا ہے. بے خبر کبھی نبی ہو ہی نہیں سکتا. بے خبر کبھی نبی ہو ہی نہیں سکتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہے. ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ باخبر ہیں، اور بے خبر لوگوں کو چونکہ باخبر لوگوں کی خبر نہیں ہوتی تو اس لیے بے خبری میں بے خبری کی باتیں کر جاتے ہیں. محتاط انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. تو نبی مخبر ہوتا ہے، اور مخبر کا مطلب ہوتا ہے خبریں سنانے والا. اب نبی خبر دیتا ہے خلق کو، اور خلق کو تب سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے نبی بھیجے اور نبی نے آگے خبر دی ہے کہ لوگوں فرشتے ہیں. کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ بولیے نہیں دیکھا نا. تو ہم نے کس کے کہنے پہ مان لیا کہ فرشتے ہیں؟ کس کے کہنے پہ مانا؟ نبی کی کہنے پہ. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی باخبر ہے، اور جن کا ایمان ہے کہ بے خبر ہیں، استغفر اللہ، خبر نہیں ہے، تو وہ تو بہت سی چیزوں کو نہیں مانیں گے. نبی نے خبر دی کہ جنت ہے. ہم نے کوئی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. تو کس کے کہنے پہ ایمان لے آئے؟ نبی کے کہنے پہ. کیونکہ نبی نے خبر دی ہے. نبی نے خبر دی کہ لوگوں دوزخ حق ہے. ہم نے دیکھی نہیں، ایمان لے آئے. بن دیکھے مان لیا. کس کی خبر پہ ایمان لے آئے؟ نبی کی خبر پہ. تو نبی مخبر ہوا، نبی خبریں سنانے والا ہوا. نبی نے قوم کو خبریں دی، اخبار دی، تو وہ مخبر بنتا ہے. نبی نے خبر دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اللہ کی وحدانیت کی خبر نبی نے دی ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا؟ بولیے اللہ کو دیکھا؟ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ انبیاء کرام نے بھی نہیں دیکھا. وہ تو میں بات کھولوں گا آگے چل کے. تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن ہر کوئی مان رہا ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ نبی نے خبر دی ہے. نبی نے خبر دی ہے. اور خبر یاد رکھیں وہ سماع سے شہادت کی طرف جاتی ہے. ایک ہوتی ہے سماعی خبر،
کہ جو آپ سنتے ہیں آگے خبر دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے بصری خبر، مشاہدہ والی خبر، کہ بندہ کوئی مشاہدہ کرتا ہے اور پھر آگے خبر دیتا ہے. اور سما ہمیشہ شہادت کے اندر جب بدلتا ہے تو خبر پختہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر نبی نے خبر دی. حضرت آدم دنیا پر آئے، انہوں نے اپنے ابناء کو خبر دی کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تفلحون. حضرت شیس آئے، حضرت نوح آئے، ہر نبی ہر رسول نے خبر دی ہے. تو ہر نبی خبر دیتا رہا، مخبر بن کے آیا. تو ہر نبی سے سوال کیا جاتا رہا کہ تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، ارے ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر پھر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو بتاؤ جس اللہ کی تم بات کر رہے ہو کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر. خبر جو دے رہے ہو تو کیا تم نے اس اللہ کو دیکھا ہے کہ تم نے خبر دی کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں سنا ہے. آئے آئے آئے، میں نے دیکھا نہیں سنا ہے. کس سے سنا؟ آئے آئے. اس بات کو جو سمجھ گیا وہ سارے راز اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے کہ نبی نے خبر دی، حضرت آدم نے خبر دی، حضرت شیس نے دی، حضرت نوح نے دی، حضرت ابراہیم نے دی، حضرت موسیٰ نے دی، حضرت عیسیٰ نے دی، حضرت یوسف نے دی، حضرت شعیب نے دی، حضرت لوط نے خبر دی. ہر نبی خبر دیتا رہا کہ لوگوں اللہ ایک ہے. قوم والے پوچھتے رہے ارے جس اللہ کی بات کر رہے ہو کیا اس کو دیکھا بھی ہے؟ آگے سے یہی جواب آتا تھا دیکھا نہیں سنا ہے. آگے سے جواب آتا دیکھا نہیں سنا ہے. یہ سماعی ہے. سماع کی خبر نیچی ہوتی ہے، اس اوپر مشاہدہ کی خبر ہوتی ہے، بصری خبر ہوتی ہے. اور سماع تب پختہ بنتا ہے جب اس پر شہادت کی مہر لگتی ہے. ہر نبی ہر رسول نے خبر دی ہے اور ہر نبی سے سوال کیا جاتا رہا جس اللہ کی بات کر رہے ہو کیا اسے دیکھا ہے؟ تو آگے سے جواب ملتا نہیں دیکھا نہیں سنا ہے. اور اس کا اشارہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جب ساری روح کو جمع کیا تو اللہ پاک نے تمام ارواح سے، ساری خلق کی ارواح سے اللہ نے خطاب کیا. اللہ پاک نے خطاب کیا، ان سے عہد لیا. تو یہ پہلا خطاب تھا اور پہلا سوال تھا جو اللہ نے اپنی خلق کے سامنے رکھا ہے. اب چونکہ کسی کو خبر نہیں تھی، سوال پہلا ہے اور کلام اللہ کا ہے اور اتنی جلال بڑا کلام ہے کہ وحدانیت کا کلام اس کی اپنی زبان مبارک سے جاری ہے. اللہ پاک ساری خلق سے عہد لے رہا ہے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ نے ساری خلق سے یہ عہد لیا تو اللہ کے کلام کے اندر جلال تھا. یہ پہلا سوال تھا. کسی کو خبر نہ تھی کہ سوال کا جواب کیسے دینا ہے. کسی کو خبر نہ تھی کہ اللہ کے سوال کا جواب کس انداز میں دینا ہے. کلام کے اندر جلال تھا، قوت تھی. ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اللہ کے جلال کے سامنے کس کی مجال کہ وہ کوئی کلام کر سکے. تو سب سے اول جس کی روح بولی، سب سے اول جس روح نے کلام کیا وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کی روح ہے. حضور کی روح مبارک بول کر کہتی ہے اے اللہ تو ہمارا الہ ہے. جب مصطفیٰ نے بول کے کہا تو ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر ولی، ساری خلق کی ارواح نے مصطفیٰ سے جو جواب سنا وہ سن کے اقرار کیا کہ اے اللہ تو ہمارا الہ ہے.
بات کو سمجھتے جائیے. یہ سما یہاں سے چلا کہ سب سے اول اللہ نے عہد لیا اور سب سے اول خلق کے سامنے مصطفیٰ نے کلام کیا ہے. سب سے اول مصطفیٰ نے بات کی ہے اور جو مصطفیٰ نے جواب دیا ہے مصطفیٰ کا جواب سن کر سامنے آگے جواب دیا ہے. تو اللہ کی وحدانیت مصطفیٰ سے انہوں نے سنی ہے اور سن کر پھر اس کے مخبر بنے, اس کی خبر دی. ہر کسی نے کہا لوگوں الہ ایک ہے. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے. ہر پیغمبر کہتا رہا دیکھا نہیں سنا ہے, دیکھا نہیں سنا ہے. اور موسیٰ سے پوچھا, وہ کہنے لگے دیکھنے کے لیے گیا تھا. دیکھنے کے لیے کوئی دور پہ گیا تھا. ارے کیا دیکھتے, خود بے ہوش ہو کے گر پڑے. اللہ اکبر. دیکھا نہیں سنا ہے. سما سے شہادت کا شوق پیدا ہوا کہ کاش جس کی باتوں کے اندر اتنی لذت محسوس کر رہا ہوں کاش اس ذات کو بلا حجاب دیکھ بھی سکوں. ادھر سے آواز آئی, اے موسیٰ ہم دکھا تو سکتے ہیں لیکن تو دیکھ نہیں سکتا. ہم دکھا سکتے ہیں, ہمارے دکھانے میں حرج نہیں, لیکن تیری آنکھ کے اندر اتنی قوت نہیں کہ تو ہمیں دیکھ سکے. تو ہر نبی ہر رسول نے سما کی بات کی کہ ہاں سنا ہے, دیکھا نہیں, سنا ہے, دیکھا نہیں. جب سما مصطفیٰ سے شروع ہوا ہر نبی اس کا مخبر بنا, اس کی خبر دی. اور جب اس سما نے آگے شہادت کے اندر بدلنا تھا, اس سما کے اوپر شہادت کی مہر لگنی تھی, رب ذوالجلال نے اپنا محبوب دنیا میں بھیج دیا. اس نے اپنے حبیب کو بھیج دیا, اپنے مصطفیٰ کو بھیج دیا. مصطفیٰ دنیا پر آئے, اعلان نبوت کر دیا. لوگوں نے سوال کیا کہ ہر نبی سے سوال ہوتا رہا تو ہر نبی نے کہا سنا ہے دیکھا نہیں, سنا ہے دیکھا نہیں. اے مصطفیٰ ادھر سے اعلان ہے کہ تیرے در پہ جو سوالیہ آ جاتا ہے اسے خالی واپس نہیں لوٹانا. یہ سائل سوال لے کے آتا ہے, مصطفیٰ کے در پہ آیا, ادھر سے اس نے راتوں رات مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا لیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کی وادی میں داخل کیا. ادنو یا محمد ادنو منی, یا محمد کی آوازیں دے کر مصطفیٰ کو اپنے قرب میں بلایا, بلا کر پردے ہٹا دیے, مصطفیٰ کو دیدار کرایا اور دیدار کرا کے فرمایا مصطفیٰ جا دنیا پر, دنیا والے اب تجھ سے سوال کریں کیا دیکھا ہے تو جا کے بتا دینا ہاں سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے. ہر پیغمبر مخبر بنا, اس نے سما کی خبر دی, سما کی خبر بھی مصطفیٰ سے چلی ہے. اور یہ سما شہادت کے اندر منتقل ہوا تب بھی مصطفیٰ کی ذات سامنے آئی ہے. میرے کریم رسول نے اعلان کیا لوگوں ہاں میں جس الہ کی بات کر رہا ہوں میں نے اس الہ کو سنا بھی ہے, دیکھا بھی. تو مخبر نبی کیا ہے؟ مخبر ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. ارے تم رحمان اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہو, تمہیں کیا معلوم اللہ کون ہے؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا. فرمایا رحمان تو ہے, ارے تمہیں کیا پتا مالک کہاں جانا کدھر جائیں؟ اس نے کہا الرحمن, رحمان موجود ہے, اس کی معرفت کی بات سننی ہے, فاسأل بہ خبیرا, کسی خبیر کے پاس جا, کسی مخبر کے پاس جا, کسی باخبر کے پاس جا, وہ خبر دے گا. جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو مصطفیٰ خبیر بن جاتے ہیں. جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو مصطفیٰ خبیر بن جاتے ہیں. جب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو خدا خبیر بن جاتا ہے.
جب مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے میں خبیر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ تو پہلا معنی وصف کیا ہوگا نبی کا؟ مخبر، پہلا کیا ہوگا؟ جو خبر دینے والا۔ اب دوسرا ہے مخبر، دوسرا کیا ہے؟ مخبر۔ مخبر کہتے ہیں جو خبر دینے والا ہو، اور مخبر کہتے ہیں جس کی خبر دی جائے۔ مخبر کسے کہتے ہیں؟ جس کی خبر دی جائے۔ ارے مصطفیٰ وہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان کی نگاہ کھلتی ہے، تو جو ان کی نگاہ کھلی سب سے اول انہوں نے جو تحریر پڑھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم انہوں نے آنکھ کھولی، عرش الہی کو دیکھا تو محمد محمد لکھا ہوا دیکھا۔ آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل کیے گئے، جنت کے جس دروازے کے اندر داخل ہوئے ہر دروازے کے اوپر محمد محمد لکھا ہوا۔ جنت کے جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں ہر درخت کی شاخ کے پتوں کے اوپر محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر کی بات ہوئی تو مصطفیٰ مخبر کہ خدا نے خود مصطفیٰ کی خبر دی ہے۔ جب مصطفیٰ مخبر بنتے ہیں تو خدا مخبر بن جاتا ہے، جب مصطفیٰ مخبر بنتے ہیں تو خدا مخبر بن جاتا ہے۔ یہ علمی اصطلاحیں ہیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو آسان ہوتی جائے گی۔ اللہ نے مصطفیٰ کی خبر دی، مصطفیٰ نے اللہ کی خبر دی۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو۔ کیسے پڑھے؟ مصطفیٰ کے پاس گئے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ آئے آئے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں؟ فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو، بس ایسے نماز پڑھو۔ تو نماز کا حکم اس نے دیا، اس کی ادائیگی کی خبر مصطفیٰ نے دی۔ زکوٰۃ کا حکم اس نے دیا، اس کی ادائیگی کی خبر مصطفیٰ نے دی۔ حج کا حکم اس نے دیا، اس کی ادائیگی کی خبر مصطفیٰ نے دی۔ روزوں کا حکم اس نے دیا، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار مصطفیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ سارے آداب خدا کی بارگاہ میں جانے کے یہ سارے مصطفیٰ نے بیان کیے۔ مصطفیٰ مخبر بنے خدا کے، خدا مخبر بنا، اور جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو خدا خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے آداب بیان کرتا ہے۔ اللہ مخبر بن جاتا ہے، اللہ خبر دیتا ہے کہ لوگوں تمہیں کیا خبر، یہ کون ہے؟ اللہ پاک خود خبر دیتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ کی آداب بیان کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، تمہیں میں اپنے حبیب کی بارگاہ کی آداب بتا رہا ہوں کہ خبردار میرے مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، میرے مصطفیٰ کے پاس تم جب جاتے ہو تو اس وقت اپنی آواز مصطفیٰ سے اونچا نہ کیا کرو۔ مصطفیٰ مخبر ہے اور خدا مخبر ہے۔ مصطفیٰ کی خبریں خدا دے رہا ہے کہ مصطفیٰ کے پاس جانا کیسے ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ لوگوں مصطفیٰ کے پاس جاتے ہو، خبردار میرے مصطفیٰ کو ایسے نہ بلانا جیسے باقی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کی خود خبریں دے رہا ہے خدا، تو مصطفیٰ مخبر ہوئے۔ پھر رب ذوالجلال جل جلالہ نے مصطفیٰ کی اخبار، مصطفیٰ کی ایڈورٹائزمنٹ وہ دنیا پہ نازل کی ہے۔ ہر نبی ہر رسول سے عہد کیا ہے کہ تم نے دنیا پر جا کر میرے مصطفیٰ کی خبر دینی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. ہر نبی ہر رسول سے اللہ نے عہد لیا ہے، میں نبوت ملے، رسالت ملے گی، کتابیں ملے گی، حکمت ملے گی. مولا کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس ایک ہی کام ہے، دنیا پر جانا ہے اور مصطفیٰ کی خبریں سنانی ہیں. اللہ مصطفیٰ ایسے مخبر ہے، مصطفیٰ ایسے مخبر ہے کہ جن کا مخبر خدا بھی ہے اور خدا کے سارے انبیاء بھی ہیں. اور انبیاء اکرام نے خبریں دی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسا ہوگا آپ نے پتھر اٹھایا تو پتھر کے اوپر محمد لکھا ہوا دیکھا. ایسے دانے آپ نے دیکھے ہوں گے، تسبیح کے دانے جن کے اوپر محمد لکھا ہوا. ایسے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے اوپر قدرتی طور پہ ہی محمد لکھا ہوا ہے. ایسے جانور آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی کھال کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے. رب ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ کی ایسے خبر دی ہے کہ پوری خلق کے اندر کوئی گوشہ ایسا خالی نہیں چھوڑا جہاں تک مصطفیٰ کی خبر نہیں پہنچائی. اللہ اکبر. تو مصطفیٰ مخبر بھی ہیں اور مخبر بھی ہیں. جہاں تک بات کو سمجھ گئے کہ مصطفیٰ نے اللہ کی خبریں دیں اور اللہ نے مصطفیٰ کی خبریں دیں. اور اب تیسرا ہے، آخری سٹیپ میں ہم داخل ہو گئے ہیں، وہ ہے نبی اور ان نبی. وہ تیسرا کیا ہے؟ نبی اور ان نبی. نبی آپ جب کہیں گے تو نبی کے اندر سارے نبوت والے شامل ہو جاتے ہیں. جب آپ کہیں گے نبی تو نبی کے اندر سارے آ جاتے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، باقی انبیاء بھی آ جاتے ہیں. جب آپ ان نبی کہیں گے تو یہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ذات مخصوص ہو جاتی ہے. جیسے آپ کتاب کہتے ہیں تو کتاب کے اندر ساری کتابیں آ جاتی ہیں. جو ہی آپ الکتاب کہتے ہیں تو دھیان قرآن مجید کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے نبی جب ہم نبی کہتے ہیں تو نبی کے اندر سارے نبی آ جاتے ہیں، سارے رسول آ جاتے ہیں. لیکن جب ان نبی کہتے ہیں تو پھر سارے نہیں آتے، کوئی مخصوص ذات سامنے آ جاتی ہے. اب یہاں پر میں صرف اشارے دے کر اپنی بات ختم کرنے والا ہوں، اور اس ایک ایک اشارے کے پیچھے پورا مضمون ہے. حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، ان کے منصب کے لائق. میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ بات قابل احتیاط ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے تھے آدم سے خطا ہو، نہیں، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. ان کے منصب کے لائق ان سے خطا ہو، ہماری طرح نہیں. اپنے منصب کے پیش نظر ان سے کوئی خطا ہوئی، وہ زمین پہ آئے، 300 سال ندامت کے آنسو بہاتے رہے، روتے رہے. جو 300 سال اپنی خطا کے لیے روئے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کے صدقے آدم کی بخشش ہو جائے وہ ہم نبی ہوتا ہے. آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. جو اپنے منصب کے لائق اپنی خطا پہ رویا وہ نبی ٹھہرا، اور جس کے صدقے آدم کو معاف کیا گیا وہ ان نبی بن گئے. آگے آئیے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم دنیا میں آئے. قوم والوں نے تنگ کیا، جب تنگ آ گئے دیکھا قوم والے ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تو تنگ آ کر آخر میں کہنے لگے کہ ان ربی سیہدین، انی الی ربی سیہدین. قوم سے تنگ آ کر یہ کہنے لگے کہ اب میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اور وہ ان قریب مجھے ایسی قوم کی ہدایت کرے گا جو اس کی نبی کی بات کو سننے والی ہوگی. تو نبی حضرت ابراہیم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انی
ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں رب کی طرف جانے والا ہوں. جو زبان سے کہے کہ ذاہب الی ربی، میں رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ تو نبی ہوتا ہے. اور جو لیٹ جائے خدا جسے اپنے پاس بلا لے وہ نبی ہوتا ہے. جو خود چل کے جائے وہ نبی ہوتا ہے، اور جسے خدا خود بلا لے وہ نبی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ بات کرنے کے لیے جب بھی اللہ سے کلام کرنا ہوتا تو کوئے طور پہ جاتے. جو اللہ سے کلام کرنے کے لیے طور پہ جائے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو جہاں بیٹھ جائے وہی طور بن جائے وہ نبی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے کے لیے ادھر جا رہے ہیں تو کہ ادھر سے آواز آتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ آئے وقت مقررہ پر، جگہ مخصوص کے اوپر. موسیٰ خود آئے، جو خود چل کے آئے بات کرنے کے لیے وہ نبی ہوتا ہے، اور جسے خدا خود بات کرنے کے لیے بلا لے وہ نبی ہوتا ہے. ادھر یعقوب علیہ السلام، میں نے کہا کہ ایک ایک مصرے کے پیچھے پورا مضمون ہے. فراق کے اندر روئے، فراق کے یوسف کے اندر روئے، ان کی بینائی جاتی رہی. وہ فراق کے یوسف میں روئے، ان کی بینائی جاتی رہی. ادھر سے فراق کے ابو طالب کے اندر آنسو گرتے ہیں، ان کی بینائی جاتی ہے. ادھر سے آنسو گرتا ہے، ادھر سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. ادھر سے پردے ہٹا دیے. میں پیارے مصطفیٰ ابو طالب کی جدائی پر رونا ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں، ہمارے دیدار پہ خوشی محسوس کر. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، انہوں نے خبریں دی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے رفقا، دوست یار، وہ انہیں بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے اور تمہارے گھروں کے اندر کس جگہ پر کیا چیز پڑی ہے، وہ اس کی خبریں دے دیتے تھے. تو جو گھروں کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کی خبریں دے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو خلق میں سب سے اول پیدا ہو اس کی خبر دے وہ نبی ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے خود اپنے غیبی علم کا اظہار کیا. حضرت عیسیٰ نے خود اپنے علم غیب کا اظہار کیا کہ خود بتا دیا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم غیب کا خود اظہار کیا. تو جو خود اپنے علم غیب کا اظہار کرے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کے علم غیب کو جانور بھی بیان کرے وہ نبی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. ارے جو مردہ کو زندہ کر دے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو جدھر سے گزر جائے ہر شے زندہ ہو جائے وہ نبی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں. حضرت عیسیٰ قبر پہ جاتے، قبر پہ جا کر کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. جو قبر پہ جائے جا کر کہے کہ کھڑا ہو جا وہ نبی ہوتا ہے. جو پتھر کے پاس سے گزر جائے پتھر سلام کرنا شروع ہو جائے وہ نبی ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ
ان کا قرآن نے یہ معجزہ ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مورتی بناتے تھے پرندے کی، ایک ڈھانچہ بناتے، مورتی بناتے، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے، تو جب پھونک مارتے تھے وہ پرندہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا معجزہ تھا، جو مورتی بنائے اور بنا کر پھر اس کے اندر پھونک مارے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو خشک تنے کو ہاتھ لگاتے زندہ کرتے وہ نبی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد کا معجزہ کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ خشک لکڑی کو ہاتھ لگاتے تو وہ لوہا بن جاتی ہے۔ وہ لوہے کو نرم کرتے، ہاتھ لگاتے تو نرم ہوتا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ لکڑی کو پکڑ کے صحابی کو کہتے جا یہ تلوار ہے، وہ تلوار بن جاتی ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، ہم یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو عشق مصطفیٰ زندگی بدلے موتیا ذکر عید میلاد النبی۔ تو نبی اور ان نبی کا فرق سمجھ آیا؟ اللہ اکبر۔ وہ نبی تھے، ان کی خبریں اللہ نے دی، وہ نبی تھے، ان کی خبریں اللہ نے دی۔ یہ ان نبی ہیں کہ ہر شے ان کی خبر دے رہی ہے۔ جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں ہر درخت پکار کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں ہر پتھر پکار کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ جس گلی سے گزرتے ہیں پوری گلی رش کرتے ہوئی کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ان نبی ہیں، وہ نبی، یہ ان نبی۔ نبی اور ان نبی کے اندر اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے تو امتی کیسے مسئولیت کی باتیں کرتا ہے؟ ارے یہ بے خبر لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ بے خبر جنہیں خبر نہیں ہے۔ باخبروں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ قرآن کو پڑھیے نا، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول سارے میرے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سارے ہم جیسے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا سارے ہم مثل ہیں، فرمایا رسول سارے میرے ہیں، لیکن ہم نے مثلیت نہیں فضیلت دی۔ ہم نے مثلیت نہیں فضیلت دی۔ تو قرآن باخبر لوگوں نے فضیلت کی بات کی ہے، باخبر لوگوں نے، بے خبر لوگ مسئولیت کی بات کرتے ہیں۔ اب اس سے چونکہ نیچے لیول کا میرا وہ سٹیج نہیں ہے کہ میں بات کرتا، تو نبی اور ان نبی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ تو قربان جاؤ کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی، ایسا پیغمبر دیا ہے کہ ہر شے اس کا کلمہ پڑھ رہی ہے، ہر چیز اس کا کلمہ پڑھ رہی ہے، ہر کوئی اسی کے گن گا رہا ہے۔ اللہ کی ساری خلق اسی کی تعریف کر رہی ہے، وہ خود بھی اسی کی تعریف کر رہا ہے۔ اس نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس نے ایمان والوں کو بعد میں حکم کیا ہے، پہلے اپنی خبر سنائی ہے۔ فرمایا لوگوں تم سارے عمل میرے لیے کرتے ہو، کبھی مجھ سے بھی پوچھ لیا کرو کہ مولا تم کیا کرتا؟ اس نے کہا ساری خلق میرے لیے عمل کرتی ہے اور میں محمد مصطفیٰ کے لیے کرتا ہوں۔ ساری خلق اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ جب جمع کا صیغہ ضمیر واحد کی طرف منسوب ہوتا ہے تو جمع کی جمیع افراد لیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے سارے فرشتے مولا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یصلون علی النبی، ہر وقت مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب حکم دیا ہے ایمان والو تم بھی اس کا ذکر کرو۔ لوگوں خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ آئے لوگوں کے پاس مال ہے، کسی کے پاس دولت ہے، وہ دولت کے اوپر گمنڈ کر رہا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، وہ مال میں عیاشیاں کر رہا ہے۔
اسے خبر نہیں مصطفیٰ کی، اسے خبر نہیں کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسے میری خاطر رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ آیا اسے خبر نہیں اس بات کی کہ مصطفیٰ سے تو کھجور کا ایک خشک تنا رو پڑا۔ اللہ اکبر، تو مصطفیٰ کو ممبر کے اوپر چین سے بیٹھنا نہ پڑا، حضور کو ممبر سے نیچے اتر کر اس خشک تنے کے اوپر بھی ہاتھ رکھنا پڑا۔ جس نبی نے ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے، افسوس وہ امت اپنے نبی کو بھول گئی، وہ اپنے نبی سے دور ہوتی جا رہی ہے، مال کے اندر آ رہی ہے۔ لوگ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ غریب ہے، غریب لوگ محفلیں کرتے ہیں، غریب لوگ ذکر کرتے ہیں، غریب لوگ میلاد مناتے ہیں۔ امیروں نے کبھی بنایا؟ انہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بنائے ہیں، شراب چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا چل رہا ہے، تو وہ تو یہ نہیں مناتے۔ تو یہ غریب لوگوں کا کام ہے، نچلے طبقے کا کام ہے۔ میں نے کہا ہمیں یہ نچلا طبقہ ہی قبول ہے۔ ارے تمہیں کیا خبر کہ یہ نچلا طبقہ کون سا؟ جسے تو نچلا کہہ رہا ہے تجھے کیا خبر کہ یہ کتنا اونچا ہے؟ غزوہ حنین ہے، آخری بات پیغام کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ غزوہ حنین اپنے اختتام کو پہنچا، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اس سے عرض کر رہا ہوں، غزوہ حنین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا، مال غنیمت کثرت سے آیا، اس قدر کثرت سے آیا کہ حضور نے ایک ایک بندے کو 200 بکریاں تک دی، اتنا مال آیا۔ حضور نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور اہل مکہ جو نئے نئے اسلام قبول کیا تھا، جنہیں مؤلفۃ القلوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضور نے انہیں زیادہ دیا اور انصار صحابہ اکرام کو کم دیا۔ تو انصار صحابہ اکرام میں سے کسی سے بے خبری کے اندر، بے احتیاطی کے اندر یہ بات نکل گئی منہ سے، تو اس نے کہا کہ یہ اہل مکہ حضور کے رشتہ دار ہے، اہل قریش ہے، تو اس لیے حضور زیادہ انہیں دے رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا دے رہے ہیں کیونکہ ہم انصار ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو جب حضور تک یہ بات پہنچی، اللہ اکبر، یہ پیغام سن لو، آخر یہ دعوت سن لو اور اس دعوت کو اپنے دل کے اندر سما لو۔ حضور نے جب یہ بات سنی، میرے کریم رسول تک یہ بات پہنچتی ہے، تو میرے آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا، سب کو جمع کر دیا، سارے جمع ہوئے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا علم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی وعادتا فاغناکم اللہ بی وکنتم متفرقین فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب میرے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے، تم بہکے ہوئے تھے، فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے میرے صدقے تمہیں ہدایت دی ہے، وَعَالَتًا فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے صدقے تمہیں غنی اور مالدار کر دیا ہے، وَكُنْتُمْ مُتَفَرَّقِينَ، تم بکھرے ہوئے تھے، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم تو لڑتے تھے، نسل در نسل جنگیں لڑتے تھے، اللہ نے میرے صدقے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ سارے نادم شرمندہ شرمسار تھے کہ کسی کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہے کہ حضور پریشان ہوئی اور پریشانی کی عالم میں یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ جب حضور نے دیکھا سارے نادم اور شرمندہ ہیں، تو میرے رسول نے آگے کہا، اے انصار مدینہ، اب تم کہو، تم مجھے کہو کہ جب تم مکہ سے آئے تھے تو بے یار و مددگار تھے، جب تم مکہ سے آئے تو تمہیں کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا تم کہو، اب کس کی ضرورت تھی یہ باتیں حضور کے بارے میں کہنا؟ ہر ایک سر جھکائے خاموشی سے کھڑا ہے، نادم اور شرمندہ ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا الا ترضون، لوگو یہ بات کیوں کہتے ہو کہ انہیں زیادہ دیا ہے تمہیں تھوڑا ملا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا اے لوگو کیا تمہیں یہ سودا قبول نہیں؟ الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر بالذهب والفضة وترضون الى رحالكم بمحمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں کیا تمہیں یہ سودا قبول نہیں کہ اہل مکہ کو میں نے مال دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، وہ گھروں کو جائیں تو ان کے پاس مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، وہ مال لے کے گھروں کو جائیں، اور تم جب گھروں کو جاؤ تو تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ ہوں۔ کیا یہ سودا قبول نہیں کہ وہ مال لے کے جائیں، وہ سونا چاندی لے کے جائیں، وہ گھروں کو جائیں تو ان کے پاس سونا ہو، مال ہو، بکریاں ہوں، اونٹ ہو، اور جب تم گھروں کو جاؤ تو تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ ہو۔ ارے لوگوں کو مال قبول، انہیں سونا قبول، انہیں چاندی قبول، انہیں عیش دنیا قبول، ہم نچلوں کو مصطفیٰ قبول۔ ہمیں مصطفیٰ کی غلامی کرو، ہمیں مصطفیٰ کی محبت کرو، حضور کی محبت پہ رہو، حضور کی محبت کے نغمے اناپتے رہو، حضور کے دین کا چراغ جلاتے رہو۔ آج آپ کی نسلیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، آپ کی مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، مسجدوں سے آواز اللہ اکبر کی آتی ہے، اس آواز کا جواب دینے والا کوئی نہیں، کلمہ پڑھنے والے سارے ہیں لیکن اذان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، نبی کا نام لینے والے بہت ہیں لیکن نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں، نبی کا نام لینے والے بہت ہیں لیکن نبی پہ درود و سلام پڑھنے والے کوئی نہیں۔ ہماری نگاہیں فوش چیزیں دیکھنے کے لیے صرف ہو گئیں، ہماری نگاہوں کے اندر فراق کے محبوب کے آنسو نہیں آئے، ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، ہمارے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی معرفت نہیں آئی، ہمارے ابدان، ہمارے اجسام مصطفیٰ کی سنت سے دور ہو گئے، اور گناہوں کے گرد سے یہ غبار آلود ہو گئے ہیں۔ آؤ ان ابدان کو گناہوں کے گرد آلود سے چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی سنت کا لباس پہنے، جب بھی بات کریں مصطفیٰ کی سنت کی بات کریں، جب کلام کریں حسن تکلم کریں، جب گفتگو کریں زبان سے ایسے لفظ نکالیں کہ سننے والا اس کو حسن محسوس کرے، مصطفیٰ کے ایسے امتی بنے۔ تم چلو تو تم کو چلتا ہوا دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، تم بات کرو تمہاری بات کے اندر ایسا اثر ہو کہ سننے والا کہے کہ اس کی گفتگو کے اندر مصطفیٰ کے کلام کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اپنے ساتھ خدا کے حضور جھکاؤ، اللہ کے گھر آباد کرو۔ وہ قوم جو اللہ کے گھر کو ویران کر دیتی ہے، یاد رکھیں وہ قوم کبھی آباد نہیں ہوا کرتی، وہ قومیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرو، مصطفیٰ کی محبت کا پیغام پھیلاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو خود ایک مجسم حضور کی سنت ہو تمہارے لباس کے اندر، تمہارے جسم کے اوپر۔ جب تمہاری آنے والی نسل حضور کی سنت دیکھے گی تو اس کا اثر ایک عجیب ہوگا۔ اگر تمہاری آنے والی نسل تمہارے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہی ہے تو خود بتائیے ان کے اوپر کیا گزرے گا۔ تمہاری نسلیں، تمہارے بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد سے اذان ہو رہی ہے اور ابا جان ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور بیٹے بیٹیاں ساتھ مل کے سارا پورا ٹبر دیکھ رہا ہے، پورا گھر دیکھ رہا ہے، تو ان کے اوپر کیا کتنا برا اثر پڑے گا۔ آج ہم اس نیج پر پہنچ چکے ہیں تو اندازہ لگائیے آنے والے وقت کے اندر ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے مصطفیٰ کی محبت پر زندہ رکھے، مصطفیٰ کی محبت پر استقامت عطا فرمائے۔ یا اللہ جس جہان کے اندر بھی رکھ، جہاں کہیں بھی رکھ، بس اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔